عزیزان من، گفتگو جاری ہے غبار خاطر پر، جو اردو ادب کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ ہم نے پہلے 2 حصوں میں مولانا آزاد کی زندگی پر، شخصیت پر کچھ گفتگو کی۔ دوسرے حصے میں نے اس کتاب کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے، کچھ اشعار آپ کی نظر کیے، تاکہ آپ بھی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اپنے اندر ایک تحریک محسوس کریں اور کتاب کو ضرور پڑھیں۔ دیکھیں کیا خوبصورت شعر آ گیا ہے۔ پیری سے کمر میں ایک ذرا خم، توقیر کی صورت مجسم، یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ایسے ہی معاشرے میں توقیر ہونے لگتی ہے، اس کی قدر ہونے لگتی ہے۔ کیا خوب مولانا نے یہ شعر یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ عزیزان من، ہماری جو یہ نشست ہے، اس میں ہم گفتگو کریں گے ان مضامین پر جو کہ مولانا نے اس کے اندر باندھے ہیں، ان خطوط کے اندر جو انہوں نے اپنے صدی کے مکرم جناب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن شوانی رئیس بھیکم علی گڑھ کے نام لکھے، اور وہ جو ہے ان تک اس وقت پہنچے جب مولانا کو 1945 میں جیل سے رہائی ملی۔ عزیزان من، اگر میں یہ کہوں کہ ویسے تو اس کی 2 کتابوں کے سلسلے کی تعارفی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کتابیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اگر آپ ایک زندگی میں بہت سی زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب پڑھیے۔ یقین جانیے مولانا کی اس کتاب میں نے بہت سی زندگیاں گزاری ہیں۔ میں مولانا کے ساتھ تھا جب مولانا مکہ میں موجود تھے، میں ان کے ساتھ تھا جب انہوں نے ابتدائی درس حاصل کیا، میں ان کے ساتھ تھا جب انہوں نے مولانا شبلی کی اس دعوت ادارت کو قبول کیا، میں مولانا کے ساتھ تھا جب انہوں نے الہلال الابلاغ کا اجرا کیا، میں ان کے ساتھ تھا جب وہ درس و تدریس سے منسلک ہوئے، میں ان کے ساتھ تھا، بلکہ ان کے ساتھ تھا، میں زندہ میں ان کے ساتھ تھا ہر بار۔ پھر میں مولانا کے ساتھ کانگریس کی سرگرمیوں میں جاتا رہا۔ اس کے علاوہ میں مولانا، بلکہ وہ جو تذکرے مولانا کرتے رہے، جس طرح انہوں نے صلیبی کا تذکرہ کیا، اس کی یاداشتوں کا تذکرہ کیا، تو میں وہاں پر تھا۔ میں الموت جو کہ حسن بن صبا کا قلعہ تھا، وہاں تک بھی مولانا کے ساتھ گیا۔ میں نے شاہجہاں سے ملاقات کی، میں بابر سے ملا، میں جہانگیر سے ملا، میں اورنگزیب عالمگیر سے ملا، میں زین آبادی سے ملا، میں نہ جانے کس کس سے ملا، صرف اس کتاب کو پڑھنے کے سبب۔ اس کتاب کو پڑھا تو میں نے جانا کہ ہمارا عربی اور فارسی جو ورثہ ہے وہ کس قدر بڑا ہے، وہ کس قدر رچ ہے، کس قدر امیر ہے۔ میں نے اس میں بہت سے جو شعراء تھے، جو علماء تھے، ان سے ملاقاتیں کی، کیونکہ مولانا نے تقریباً 700 سے زیادہ عربی، فارسی اور اردو اشعار لکھے ہیں، اور ہر شعر کا تعارف اس کے اندر اجمل خان صاحب جو ان کے سیکرٹری تھے انہوں نے حاشیوں میں ڈال دیا ہے۔ تو میں نے تو بہت سے دیوان دیکھے، بہت سی کتابیں پڑھی، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بہت سارے اسلاف سے ملاقات کی، بہت سارے بادشاہوں سے ملا۔ تو یقین جانیے اس کتاب کو کیا پڑھا ہے، اتنی زندگیاں گزاری ہیں کہ بار بار اس کتاب کو پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ آئیے اب وقت چونکہ مختصر ہے، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویسے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نے کیا کیا تذکرے کیے ہیں، میں مختصر ان کا احاطہ کرتا ہوں، اصل لطف تو وہ لے گا جو اس کتاب کو پڑھے گا۔ تو عزیزان من، مولانا ذکر کرتے ہیں کہ وہ 4 سے زیادہ مرتبہ جیل میں رہے، تو کہنے لگے کہ 1921 میں جب میں جیل میں گیا تو وہاں جیلر صاحب جو تھے، میں سگریٹ پی رہا تھا تو انہوں نے میری سگریٹ کی زبیہ اپنے پاس رکھ لی، میں نے وہیں پر سگریٹ چھوڑی اور میں اندر چلا گیا۔ 2 سال کے بعد جب میں واپس لوٹا تو اس جیلر نے مجھے سگریٹ پیش کیا، میں نے سگریٹ سلگا دی۔ جس جذبے کے ساتھ 2 سال پہلے سگریٹ چھوڑی تھی، اسی کے ساتھ دوبارہ شروع کر دی۔ اس میں مولانا نے ایک سبق ہمیں یہ دیا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کس قدر قابو رکھنا چاہیے۔ پھر مولانا اپنی زندہ میں گزارے ہوئے دنوں کو شمار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 1942 سے پہلے کے زندہ میں شمار کیے ہوئے دن ہیں، کہ زندہ میں اتنے دن گزارے ہیں کہ میری عمر کے تناسب سے اب ہر 7واں دن میں نے زندہ میں گزارا ہے، یعنی یوم سبت۔ یوم سبت آپ جانتے ہیں کہ یہود کے ہاں یہ ایک چھٹی کا دن ہوتا تھا، ہفتے کا سنیچر کا دن ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ ہر 7واں دن میں نے جیل میں گزارا۔ لیکن اگر
قلعہ احمدہ نگر میں ان کے گزارے 3 سال گزارنے تو قریباً ہر 5واں یا 6واں دن مولانا نے جیل کے اندر گزارا۔ مولانا چائے کے بہت دیوانے تھے، اور چائے بھی وہ نہیں جو ہم آپ پیتے ہیں، اس کو تو انہوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مولانا چائے کی تاریخ ایک خط میں بیان کرتے ہیں اپنے دوست صدر یار جنگ صاحب کو لکھتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چائے چائنا سے آئی، یہ چائنیوں جو چائنا میں لوگ ہیں انہوں نے اگائی، اور اس کو دودھ اور شکر کے بغیر پیا جاتا ہے۔ مولانا یہ بتاتے ہیں کہ جو چائے ان کو پسند ہے وہ سفید جیسمین ہے، وائٹ جیسمین ہے، وہ چائے پیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جس طرح چائے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی صبح خیزی کہ مولانا 3:30-4 بجے سویرے اٹھ جاتے ہیں زندہ میں، انہیں وہاں رہنے کے لیے جو بیرکیں بنی ہوئی ہیں قلعہ کے اندر، اس میں سے ایک بیرک ہے جس کی ہمسائیگی میں جواہر لال نہرو ہیں، اور اس کے علاوہ سید محمود ہیں اور لوگ ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ سویرے سویرے اٹھتا ہوں، چائے الیکٹرک کیٹل جو ہے، جو برقی آلہ ہے پانی گرم کرنے کا، اس میں چائے کو دم دیتا ہوں، فنجار جو چھوٹے چھوٹے کپ ہیں، پیالی ہیں، اس میں چائے ڈالتا ہوں، قلم رواں کرتا ہوں، خط سامنے رکھتا ہوں، مضمون باندھتا ہوں، آپ کو سامنے رکھ کے لکھتا ہوں، اور چائے کی چسکیاں لیتا ہوں اور اس کے ساتھ سگریٹ بھی سلگا لیتا ہوں۔ تو مولانا جس طرح چائے کا تذکرہ کرتے ہیں زندہ کے اندر، جو یقین جانیے میرا تو بار بار چائے پینے کو دل کرتا رہا۔ پھر مولانا چائے وہ جو ہم آپ پیتے ہیں اس پہ تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب چائے کا آغاز ہوا تو اس خطے میں جو ہمارا ہندوستان ہے یہاں پر انگریز چائے لایا، اور اس نے کالی چائے کی کاشت شروع کی، جو کہ وہ نہیں ہے جو چائنا کی چائے ہے۔ تو یہاں پر پہلے چائے کی کڑواہٹ کو مٹانے کے لیے چائے میں دودھ ڈال دیا جاتا تھا۔ اب زمانہ یہ آ گیا ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ دودھ میں چائے ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دودھ میں چائے بھی ڈالتے ہیں اور ظالم اس میں شکر ملا کر اس کا پینے والا حلوہ بنا لیتے ہیں۔ تو مولانا گویا اس چائے کو جو میں آپ پیتے ہیں آج کل، جس کو ہم دودھ پتی کہتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے کہتے ہیں کہ یہ چائے تھوڑی پیتے ہیں لوگ، یہ تو لوگ حلوہ پیتے ہیں۔ تو چائے کا تذکرہ بڑا شاندار ہے۔ یہاں سے مولانا گفتگو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں مولانا نے 2 اور خطوط جس میں 2 باتیں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ ایک مولانا نے زمان و مقام پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ زمانے 3 ہیں، ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یا ماضی ہے یا مستقبل ہے، یہ حال ہے کہاں؟ ہمیں تو زمانے کا ادراک کب ہوتا ہے جب وہ گزر چکا ہے، یا فکر تب ہوتی ہے جب وہ آنے والا ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ زمانے 2 ہیں، یا ماضی ہے یا مستقبل ہے، یہ حال ہے کہاں؟ لیکن ذرا اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی اس وقت لمحہ موجود میں جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرا حال ہے، لیکن جب یہ آپ تک پہنچے گی تو یہ ماضی کی گفتگو ہوگی۔ لیکن اب دیکھیں نا، ہم نے اسے قید کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے باقی احمد پوری نے کہا تھا نا کہ جسے ہم قید کرنا چاہتے ہیں وہی ایک لمحہ لمحوں میں نہیں ہے۔ لیکن اب کچھ لمحے تو ہم قید کرنے لگے ہیں نا، جیسے میری گفتگو کے لمحے یہ قید ہو گئے ہیں، اور آپ اس سے محظوظ ہونا چاہیں گے تو محظوظ ہو جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کتابیں بھی لمحوں کو قید کر لیتی ہیں مولانا، کہ وہ گزرے ہوئے لمحے اس کے اندر قید ہیں، اور میں جب چاہوں مولانا سے اس کتاب کے ذریعے ملاقات کر سکتا ہوں۔ ویسے یہ بات بڑی صحیح ہے۔ کلام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سید علی المرتضیٰ نے یہ کہا تھا کہ جب میں اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ تو قرآن شریف میں چونکہ خدا کا کلام ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ کتابیں ہم سے باتیں بھی کرتی ہیں۔ بات آگے بڑھاتے ہیں تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ زمانے میں یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ یا ماضی ہے یا حال ہے، جو ماضی ہے یا مستقبل ہے، یہ حال کہاں ہے؟ تو اس حال پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر مولانا اپنی کتاب کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ یہ مذہب کیا ہے، اور مولانا اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میری پیاس اس سے بہت زیادہ تھی جو وہ عقیدہ مجھے دے سکا جو میرے گھر میں مجھے ملا۔ مولانا اس میں لکھتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد ہیں اس میں ایک عقیدہ اور دین کا مذہب کا ایک ورژن تو وہ ہے جو ہمیں ہمارے گھر سے ملتا ہے، دوسرا وہ ہے جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، تیسرا وہ ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے۔
مولانا اس پہ کہتے ہیں کہ میری پیاس اس سے بہت زیادہ تھی جو کچھ مجھے آبائی دین نے دیا، تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں اس سے آگے بڑھوں، اور پھر وہ جب اس کوشش میں آگے بڑھے تو ایک بہترین ادبی جو ایک تو دین کا ادب ہے انہوں نے پیدا کیا، ترجمان قرآن بھی لکھی، سیرت کے مضامین بھی لکھے، اور بہت کچھ بھی انہوں نے لکھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ منزل ایک ہے مگر اس قدر راستے ہیں کہ انسان کبھی کبھی تو الجھ جاتا ہے، اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہے، اور ہر راستہ ایسے راستے ہے، ایسا مضبوط ہے کہ آپ ایک کے لیے دوسرے کو اس طرح رد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر مولانا ایک جگہ پر باری تعالیٰ کے وجود پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو اس قدر شہادتیں، یہ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم چرند دیکھتے ہیں، پرند دیکھتے ہیں، شجر دیکھتے ہیں، حجر دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کا آغاز دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کا اختتام دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز کا ایک نظام دیکھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خالق نہ ہو اور یہ چیزیں خود بخود ہونے لگیں؟ تو وجود باری تعالیٰ پہ مولانا نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، بہت خوبصورت دلائل دیے ہیں۔ بات یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں تو مولانا چڑیوں کی گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ جس بیرک میں میں قید ہوں اس کے اوپر جو لکڑی کے شتیر ڈال کے چھت ڈالی گئی ہے، اور جہاں شتیر رکھے گئے ہیں وہاں جو خالی جگہ ہیں وہاں پر پرندوں نے، چڑیوں نے جو ہے وہ اپنے گھونسلے بنا رکھے ہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں ان کے اس گھونسلے کے نیچے میرا میز ہے، جس میز پر میرا پینے کا پانی بھی، منہ دھونے کا پانی بھی، اور دوسری چیزیں چائے کا پانی بھی پڑا ہوا ہے، اور وہ اس قدر گند مچاتی ہیں کہ اس کو گرد آلود کرتی رہتی ہیں۔ تو ایک روز وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بانس، نیزہ نما بانس پکڑا اور ان چڑیوں کے پیچھے لگ گیا اور ان کو وہاں سے بھگا کر دم دیا۔ میں نے یہ جنگ جیت لی اور اس کے بعد میں آرام سے سو گیا، مگر یہ کیا ہے کہ جب میں سویرے اٹھا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پھر وہی چڑیاں جو ہیں تنکے لا رہی ہیں اور اپنے گھونسلے بنا رہی ہیں۔ ریزیلینس انہوں نے بتائی ہے ان پرندوں کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ ان سے دوستی ہو جانی چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ مولانا کہتے ہیں کہ میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ دوستی کا اتنا خوبصورت انہوں نے چرچا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پرندے چڑیوں کا وہ کنبہ وہاں رہتا تھا، کہتے ہیں اس کے لیے میں نے کچن سے جو ہے وہ دانہ منگوانا شروع کیا۔ تو دانہ منگواتا تھا، پہلے دانہ دور ڈالا، پھر قریب کرتا گیا، پھر قریب کرتا گیا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ پرندے میرے ہاتھ کے اوپر بھی دانہ چگنے آنے لگے۔ تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ اس میں، اس کنبے میں 4 طرح کے کردار تھے۔ ایک کردار کو مولانا نے کہا کہ وہ کلندر تھا، وہ چڑھا تھا جو نہ ڈر تھا اور جہاں چاہے پہنچ جاتا تھا۔ دوسرا کردار انہوں نے ملا کا بتایا، وہ ایک ایسا کردار تھا جو ہر ایک سے جھگڑتا پھرتا تھا۔ تیسرا کردار انہوں نے صوفی کا بتایا جو بالکل ہر چیز سے بے پرواہ پڑا رہتا تھا۔ اور چوتھا کردار انہوں نے چڑیا کا بتایا جو ان کے نزدیک اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو قلعہ حمدہ نگر جیل کی مس قرار دیا گیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب ایک رواج چل نکلا ہے کہ مختلف ممالک کی خوبصورت ترین جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو مس کنٹری یا مس یونیورس کا ایک خطاب، مادام کا خطاب دیا جاتا ہے۔ پھر مولانا یہاں پر ایک بہت شاندار قصہ، اب دیکھیے کہ زندہ میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کیسے غور و فکر کر رہے ہیں اپنے گرد و نواح میں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چڑیا اپنے نومولود بچے کو اڑنا سکھانا چاہتی ہے۔ اب شاید اس کو اندازہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو اڑنا چاہیے، تو جب وہ اس کو اڑنا سکھانے لگتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے، اڑ کے دکھاتی ہے، چلاتی ہے، مگر وہ نہیں اڑتا۔ مگر مولانا کہتے ہیں اگلے روز میں کیا دیکھتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو پرندہ ہے، وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اچانک اڑنے لگا۔ معلوم نہیں اس کے دل میں کیا آئی کہ اچانک اس کو یہ الہام ہو گیا، یا پہلے سے الہام شدہ بات ظاہر ہو گئی کہ میں ایک پرندہ ہوں اور مجھے اڑنا ہے، اور وہ اڑنے لگا۔ اس واقعے میں اگر آپ غور کریں تو مولانا نے آپ کو بتایا کہ کسی کے ساتھ جو آپ کا انس ہے، ایون جو پرندے ہیں ان کے ساتھ بھی حالانکہ آپ کا جو انس ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج اگر آپ ان کی طرف محبت کی نگاہ ڈالیں، سلوک کریں، تو وہ آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر مولانا نے اس کے اندر ذکر کیا ہے ایک صلیبی کی یاداشتوں کا۔ جو صلیبی ہے اس کی یاداشتوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔